عزت نفس کا بھی خیال کریں، اپنے آپ کو رسوا نہ کریں۔ اللہ نے عزت دی ہے تو اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پر کھڑا نہ کریں، تہمت والی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کریں۔ جھکنا ہے رب رسول کے سامنے، بلا وجہ دنیا داروں کے، سیٹھوں، نوابوں کے اور وزیروں مشیروں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں، کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے اللہ کی دی ہوئی شان کو کمزور نہ کریں، ذلت کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں۔ شریعت اسلامیہ نے مومن کا وقار کیا بیان کیا ہے؟ رب کریم نے فرشتوں سے جب مشورہ کیا تھا نا بندہ بنانے کے لیے، انسان کی تخلیق کے لیے، تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اوہو، کبھی آپ اس کو سمجھ جائے نا کہ یہ عزت کا تاج کیا ہے۔ رب کہتا ہے میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے تو نائب ہے میرا، اور کتنا تو پروقار ہے اور تو کتنا طاقتور ہے انسان، تیرے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ کریم فرماتے ہیں رب نے اپنی امانت زمین و آسمان پر رکھنی چاہی تو زمین و آسمان نے انکار کر دیا اللہ کی امانت کو اٹھانے سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، کہا مالک میں تیری امانت اٹھاؤں گا، میں تیرا نام لے کے گلیوں میں گھوموں گا، میں تیری توحید کے ڈنکے بجاؤں گا۔ حضرت انسان نے کہا میں تیرے نام کے نعرے لگاؤں گا، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیرے لیے نکلوں گا، میں تیرے لیے خیرات کروں گا، میں تیرے رستے میں اپنی صلاحیت۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے امانت اٹھائی اور کہا مالک میں نکلوں گا تیرے نام کی سربلندی کے لیے، میں تیرے نام پر جہاد کروں گا، اگر جان دینی پڑی تو دعائیں مانگ مانگ کے کہوں گا مالک میں تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کی امانت کو حضرت انسان کیوں اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا کرے، کیوں کمزور کرے؟ بہت پہلے کہا تھا، فقیر آدمی ہوں، جو باتیں کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کہوں۔ بہت پہلے کہا تھا میں نے کہ جو اپنی برادری کو بڑا جانتا ہے اس کی زیادتی نہیں، زیادتی اس کی ہے جو اپنی برادری کو سب سے چھوٹا جانتا ہے۔ تو بڑا نالائق ہے، تو کہتا ہے میں چھوٹی برادری میں پیدا ہوا ہوں، تو مرضی سے پیدا ہوا ہے، یہاں تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے۔ جو ماں تیرے، میں نے ایک دفعہ کہا کچھ دوستوں سے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اپنے والد صاحب کے مزار پہ۔ کہنے لگے پیر تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ عالم تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کسی بہت بڑے ادارے میں کسی صدر نشین کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ ٹریکٹر پر بیٹھ کر کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، شام کو بھینسوں کا دودھ دھوتے تھے، وہ کسان تھے، وہ محنت کرتے تھے، پھر وہ تاجر تھے، چھوٹی سی تجارت کرتے تھے۔ لیکن مجھے اگر کوئی کائنات میں پوچھے گا نا خوش نصیب کتنے ہو، تو میں کہوں گا میں نے اس طرح کا باپ نہیں دیکھا جس طرح کا اپنا باپ دیکھا، اس لیے کہ میری شخصیت میں اگر کوئی نکھار ہے تو سب سے زیادہ رنگ میرے ابا جی کے بھرے ہوئے، تو میں کیسے انکار کروں؟ سب سے زیادہ ان کے دیے ہوئے رنگ ہیں شخصیت کے اندر، ماں باپ کے۔ وہ بھائیوں ناز کے ساتھ زندگی گزاری جاتی، کبھی اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، مضبوط رہیں، طاقتور رہیں۔ اور تیسری بات، ایک تو اپنے نفس کو پہچاننا ہے، دوسرا اپنی عزت کرنی ہے۔ کس کی عزت کرنی ہے؟ اپنی عزت کرنی، تکبر نہیں کرنا، اپنی عزت کرنی ہے۔ عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا جو اپنی عزت نہیں نہ کرتا اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا۔ اب وہ آپ نے ایک عام محاورہ سنا ہوگا، اپنی عزت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی ذلت ہو، آپ اپنی عزت کریں، آپ اپنی تکریم کریں، آپ اپنے وقار کو بلند رکھیں، آپ کبھی بھی اپنے لہجے کو، معیار کو کمزور نہ ہونے، آپ فکری توانائی کا ہمیشہ مظاہرہ کریں، طاقتور رہیں، کمزور نہ پڑے کبھی۔